کوئی آسان بات نہیں ہوتی کہ مطلب فارغ التحصیل جو علماء کرام ہیں اور جو پڑھا بھی رہے ہیں ان کے سامنے آ کے کچھ مطلب ایسے باتیں کی جائیں اور مطلب آپ فرنٹ پہ کھڑے ہوں. مگر یہ اس کو آپ ایک سیشن نہیں لیں بلکہ میرا خیال ہے کہ کچھ ایک درد دل لے لیں یا جو ہم سوچتے ہیں اس کا تبادلہ خیال لے لیں کہ ہم مل کے کیسے کام کر سکتے ہیں. تو یہ ایک اصل موضوع ہے کہ جو ہم سوچتے ہیں وہ ہم آپ تک پہنچا سکیں, نہ کہ یہ بات کہ ہم کچھ سمجھا رہے ہیں. ایسا کچھ نہیں ہے. جو ہم دنیا دیکھتے ہیں آپ بھی دیکھتے ہیں, ہوتے ہیں اس کے اوپر اخبار پڑھتے ہیں, بچوں کو دیکھتے ہیں, نئی نسل کو دیکھتے ہیں, بوڑھوں کو بھی دیکھتے ہیں, اس پہ بھی پڑھتے ہیں, تو دونوں جگہ. تو یہ جو ہے اس حوالے سے ہم چاہتے ہیں کہ میرا ایک موضوع ہے یہ, اور میرے کافی لوگوں سے اس حوالے سے بات ہوتی رہتی ہے ہر لحاظ سے ہی. میں بھی کچھ باہر ملکوں میں بھی گیا تھا اس حوالے سے وزٹ کرنا ہے. مطلب بہت سنجیدہ ہے ہم اس پہ, لوگوں کو اندازہ ہے کہ بہت سنجیدہ ہے ان موضوعات پہ. اور یہی وجہ ہے کہ مطلب ہماری ایک ہجرت ہے. مطلب میں اسلامی جمعیت طلبہ کا رکن رہا ہوں اور اس کے سالے کا 7 سال اس میں رہا ہوں, 10 سال 7 سال رکن رہا ہوں. مگر میں خاص طور پہ اب آپ اگر غور کریں تو میں جامع نعمان, میں عثمان میں پڑھاتا تھا اور میں جامع نعمان میں پڑھا رہا ہوں. تو اسی کو وجہ ہوگی کہ خاص میں نے اپنے بچے بھی جامع نعمان میں ڈالے ہیں کیونکہ جو تو ایک حقیقی طور پہ ہم نے ایک یہاں سے وہاں ہجرت کی, اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ ہم جو ہے خاص طور پہ یہاں کے یہ فصیح اللہ فینی بھائی یہ پچھلے سال معتمد ہے کراچی, اسلامی جمعیت طلبہ کراچی کی شورا کے پاکستان کے رکن تھے, معتمد کراچی تھے, اور یہ بھی اس وقت جامع نعمان میں بیٹھے ہوئے ہیں. کہ ہم نے خاص طور پر کہ ہمارے کئی لوگ ہیں جنہوں نے آ کے ایک مدرسے کے اندر ڈیرا ڈالا ہے. تو اسی کو وجہ ہوگی جو ہمیں سمجھ میں آتی ہے اس کی وجہ, جس وجہ سے ہم آئے کہ جب ہم لوگوں کے ذہن تبدیل کرنے کی بات کرتے ہیں, جب ہم اسلامی جمعیت طلبہ میں ہوں یا انگلش سیکٹر کی طرف ہوں جو دنیاوی تعلیم ہے اس طرف ہوں, تو لوگ بات تو سمجھ جاتے ہیں, بچے یا بڑے ہماری بات تو سمجھ جاتے ہیں, مگر ان کے لیے ان کے والدین اور بچوں کے دماغ میں ایک عظیم کیریئر ہوتا ہے, وہ قربان نہیں ہو رہا ہوتا ان سے. بات وہ بھی سمجھ جاتے ہیں, وہ بھی دیندار ہیں, قرآن پڑھتے ہیں, مگر وہ جو کیریئر ہے نا وہ ان کے راہ میں رکاوٹ آتا ہے. وہاں مدارس کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہے کہ بچے کشتیاں, والدین کشتیاں جلا کے داخلہ کر, ہو سکتا ہے وہ لو پروفائل ہو سکتا ہے, سب نہیں, مگر وہ لوگ کشتیاں جلا کے آئے ہوئے تھے. جو مدارس کے میں طلبہ ہیں اور ان کے والدین ہیں, وہ ایک چیز ان کے ذہن میں کہ آپ خود سوچیں مدرسے میں ایک والد اگر بچہ لا کے دیتا ہے اپنا, تو اس کے ذہن میں کیا ہوتا ہے, اس کے بعد بچہ جو ہے قرآن حدیث میں آگے بڑھ جائے گا, کہیں ٹیچر لگ جائے گا, مفتی بن جائے گا, مسجد میں امام, اس سے آگے اس کا کانسیپٹ نہیں ہوتا دین کی طرف. مگر وہ دین کی طرف ہی رکھنا چاہتا ہے. اگر آپ اس کے اندر تھوڑا سا گرو کر دیں گے دنیاوی لحاظ سے تو اس کو تو وہ ویلکم کرتے ہیں دونوں پیرنٹس. مگر آپ دینی لحاظ سے اگر جو انگلش جو اسکولنگ سسٹم ہے اس کے اندر سے آپ اگر بچے کو دین کی طرف بڑھانا چاہیں تو اس میں کیریئرزم رکاوٹ آ رہا ہوتا ہے. وہ کہتا ہے نہیں یار اس کو آگے دیکھا جائے گا, آگے کیا جائے گا, تو وہ بچہ ہمارے لیے بہت قابل قدر نہیں ہو پاتا. تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ یہ جو سیکٹر ہے مدارس والا, اس میں پوٹینشیل زیادہ ہے عالم اسلام کے لحاظ سے کہ یہ لوگ ویسے ہی قرآن حدیث میں ہیں, صحیح ہے, ان کا ذہنی سطح کا ایک مسئلہ ہے, یہ ہے جو ریئل ہے, میں آپ کے سامنے وہی پیش کر رہا ہوں. وہ مسئلہ ہے کہ لوگ جو ہے اس طرح سے اپروچ نہیں ہے مدارس میں ایک عالمی سطح کی, اور اتنی زیادہ جنرل نالج بھی تھوڑی کم ہوتی ہے. مگر قرآن حدیث سے جڑے ہوئے اور کام یہی کرنا چاہتے ہیں. یہ بہت خالص کام ہے جس کی ہم بڑی قدر کرتے ہیں. خود ہم اس میں جامع نعمان میں 5ویں کو میں درس نامی نہیں پڑھاتا, میں 5ویں کو پڑھاتا ہوں, وہاں پہ اردو پڑھاتا ہوں اور والنٹیئر پڑھاتا ہوں. مطلب میرا اپنا آفس ہے سامنے, تو میں وہاں پہ کام کرتا ہوں, تو یہاں سے میں ہو کے جاتا ہوں. تو اس میں جو ہے ابھی ہم مدارس کے طلبہ کا وزٹ بھی لے کے گئے ہوتے ہیں, مختلف جگہوں پہ ہم کام بھی کر رہے ہیں اور ہم ان سے قربت چاہتے ہیں. جو دور مستقبل کے چیلنجز ہیں, اب ہمیں بچوں پہ جو کام کر رہے ہیں ہم, اس کے حوالے سے جو ہم سوچتے ہیں, جو ہمیں سمجھ میں آتا ہے, اس کی وجہ سے ہم آئے, اپنے بچے بھی ڈالیں اور لگے ہوئے, کامیابیاں بھی ملی ہیں اس میں ہمیں. تو اس کے اندر جب ہم یہ غور کرتے ہیں کہ مستقبل کے اندر, اکثر میں لوگوں سے بات کرتا ہوں, بلکہ ابھی میں ملائیشیا سری لنکا بھی گیا ہوا تھا پچھلے دنوں پہ, بلکہ سال ہی ہو گیا اب تو, مگر بہرحال اس کو کوڈ اس لیے کرنا پڑتا ہے کہ مطلب وہ لوگ بھی یہ کہتے تھے کہ یہ کوئی پہلا ڈیلیگیشن ہم نے دیکھا ہے جو صرف سیکھنے آیا ہے یہاں پہ, مطلب ہر آدمی ہمیں سکھانے آتا ہے یا گھومنے آتا ہے. تو ہم واقعی سیکھنے گئے تھے, وہاں کے تعلیمی ادارے دیکھے, ہم نے اسلامک تحریکیں دیکھی, ان کی تربیت کا نظام دیکھا. تو میں ان سے ایک بات کر, وہ سمجھتے تھے ہم بچوں میں کام کر رہے ہیں نا, تو اگر میں یہ کہوں کہ آپ بڑوں میں کام کرتے ہیں, میں بچوں میں کام کر رہا ہوں, تو مجھے لگتا ہے میرا پروفائل تھوڑا چھوٹا ہو گیا. آپ بڑوں میں کام کر رہے ہیں تو بڑا ہو گیا, یہی ہوتا ہے نا. اگر میں پرائمری کا ٹیچر ہوں, آپ یونیورسٹی کے ٹیچر ہیں, تو کون ہم میں سے کون زیادہ اہم ہے اور باعث سے زیادہ عزت ہے, مطلب آٹومیٹک وہ ہو جاتا ہے. اگر میں آگے بڑھوں, میں پرائمری کا ٹیچر ہوں اور ایک پروفیسر یہاں کھڑا, آپ کسی بات سنیں گے, سیدھی بات ہے, پروفیسر کی سنیں گے, تو اس کی ایک اہمیت ہے. مگر میں ان سے یہ بولتا تھا, ایک انگلش کا میں ان کے لیے باہر والوں کے لیے جملہ استعمال کرتا تھا کہ
وی آر ناٹ ورکنگ. جب ہم یہ بتاتے ہیں بچوں میں کام کرتے ہیں, وہ تحریکوں پہ کام کر رہے ہیں, ذمہ داران ہوتے تھے وہاں کے, جب ہم بیٹھتے تھے تو وہ ہمیں مطلب ہم سے بچوں کے کسی ادارے میں بھیج دیا جائے تو ہم ان سے یہ کہتے تھے وی آر ناٹ ورکنگ آن چلڈرن. ہم بچوں میں کام نہیں کر رہے, وی آر ناٹ ورکنگ آن چلڈرن, وی آر ورکنگ آن فیوچر, سو وی ہیو ٹو ورک آن چلڈرن. مطلب ہم بچوں پہ کام نہیں کر رہے, ہم مستقبل پہ کام کر رہے ہیں, 2050 پہ کام کر رہے ہیں. اس کی وجہ سے ہمیں بچوں پہ کام کرنا پڑ رہا ہے, کیونکہ جو بڑی عمر کے لوگ ہیں یہ تو رہیں گے. کس کا ویژن بڑا ہو گیا اگر آپ غور کر رہے ہیں تو. اسی لیے میں آپ لوگوں سے بھی یہ کہتا ہوں کہ آپ لوگ جو کام کر رہے ہیں, اگر کچھ کلاسوں میں پڑھا رہے ہیں, آپ بچوں پہ کام نہیں کر رہے, آپ طلبہ پہ بھی کام نہیں کر رہے, آپ اصل میں مستقبل پہ کام کر رہے ہیں. یہ زیادہ بڑا ویژن ہے اس حوالے سے کہ اگر ہمیں کوئی تبدیلی لانی ہے تو ہمیں چھوٹے بچوں پہ کام کرنا ہوگا, اور جتنے چھوٹے آپ کرتے جائیں گے. جیسے میں بھی کبھی کبھی بچوں کے ساتھ بیٹھتا ہوں, ایک مثال دیتا ہوں. جو بچوں کے ساتھ میرا کبھی پروگرام ہوتا ہے, میں ان کو بتاتا ہوں کہ میرے پاس, میں جیسے بچے غریب, ان کی جیب سے میں پیسے سے نکلواتا ہوں, تو ان کے کیا 20 روپے 100 روپے ہوتے ہیں, تو میں ان سے کہتا ہوں کہ میں رسالوں کا مدیر ہوں. مطلب بظاہر ایک اچھی زندگی ہے اور اسٹیٹس کے لحاظ سے, اور پھر جو ہے پیسے بھی زیادہ ہیں, آپ سے زیادہ ہے, میرے پاس ATM بھی ہے, کارڈ ہے. تو میں بچوں سے کہتا ہوں کون امیر ہے ہم دونوں میں, تو بچے کہتے ہیں آپ ہی امیر ہیں. تو پھر میں دوسرا موازنہ ان سے ہی کرتا ہوں. کسی بچے کو بتایا تو 10-15 سال کا جو بچہ ہوتا ہے, میں اس سے کہتا ہوں اگر اوسط عمر 65 سال ہے, اوسط عمر پاکستان میں 65 سال ہے, تو آپ اگر 15 سال کے ہیں تو آپ کے پاس کتنی زندگی ہے, کتنی ہوئی؟ 15 سال کے بچے کے پاس کتنی زندگی ہے؟ جیسے آپ کو یہ اسٹوڈنٹ ہے, کوئی آپ سوچیں 50 ہے, تو میں ان سے بولتا ہوں کہ میری عمر اگر 37 سال ہے تو میرے پاس کتنی عمر ہے, کتنی ہے؟ 23 اور 32 ہوئی, 28 ہوئی. آپ سوچیں ایک بچے کے پاس کتنی ہے, پہلے بچے کے پاس کتنی آئی تھی 50, اور میرے پاس ہے 28. وہ بھی, اور وہ اس کی کارآمد ہے, اور جبکہ میرا ڈھل رہی ہے عمر. آپ پھر میں کہتا ہوں کہ دنیا کی سب سے بڑی جو امانت ہے, مطلب وہ کیا ہے, وقت ہے. وقت کس کے پاس ہے, آپ کے پاس زیادہ تھا, امیر تو آپ ہوئے, تو بچے اس سے بڑا وہ ہوتے ہیں. میں نے کہا ہمیں 1950 پہ کام کرنا ہے, 2050 پہ کام کرنا ہے. اگر 1950 پہ کام کرنا ہوتا تو بوڑھے قابل قدر ہوتا ہے میرے لیے. اگر 2050 پہ کام کرنا ہے تو کون قابل قدر ہے؟ میں واقعی اہمیت دیتا ہوں ان کو, واقعی عزت دیتا ہوں, اور میں سوچتا ہوں کہ ہم جو ہے یہ ہمارے مستقبل کے امام ہیں. جو کام ہم نہیں کر سکے انشاءاللہ ہمارے بچے کریں گے. اس وجہ سے آ کر ہمیں یہاں بیٹھنا پڑتا ہے, بچوں پہ دل لگانا پڑتا ہے. کہ ابھی میں ایک اور پروگرام میں گیا تھا, میرا ان کے سامنے بچوں کے سامنے بیٹھا تھا, ایک مدارس کے بچوں کو ہم لے کے گئے ہوئے تھے ابھی ٹور پہ. تو اس کے اندر میں نے بچوں سے کہا کہ مجھے جو ہے عظیم انسان کہلانے کا تو شوق نہیں ہے اتنا کہ کوئی مجھے عظیم انسان کہے, مگر مجھے عظیم انسانوں کے استاد کہلانے کا بہت شوق ہے. کہ مطلب کاش کیا, کیونکہ وہ تو ہمیں پتا ہے عظیم انسان شاید ہم نہ بن سکیں, کیونکہ ہماری بہت ساری بنیاد میں کمی ایسی رہ گئی ہیں, ہمیں بڑی مشکل ہوتی ہے کہ گرپ نہیں ہے معاملات پہ. باتیں کر لیتے ہیں تھوڑی بہت, مگر گرپ نہیں ہے. مگر میں نے کہا اگر آپ لوگ اس عمر سے ہی کرنا شروع ہو جائیں